ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں، اس کی رضا کے جویا ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی، کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے، وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے تمہارے پاس، تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ، اب ہماری شایان نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے، یہ آپ کے گرد جو جمگھٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پست طبقات ہیں، یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے شایان نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں۔ اس پر جواب دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو، چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پست طبقات سے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہ اس کے چہرے، اس کے روح انور کے طالب ہیں، وہ اس کے رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمے آپ کا فرض ہے، آپ کرتے جائیے، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا۔ نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں، اپنے سے دھتکار دیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔